نحمده وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی صورت سورۃ النبا۔ سورہ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ عربی زبان میں خبر کو نبا کہتے ہیں اور اس صورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے جس کی مناسبت سے اسے سورہ نبا کہتے ہیں۔ اس صورت کو سورہ تساؤل اور سورۃ اما یتساءلون بھی کہتے ہیں اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ہی ماخوذ ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ مختلف دلائل سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قیامت کے بارے میں مشرکین کی باہمی گفتگو کے بارے میں بھی بتایا گیا، یعنی کہ وہ آپس میں گفتگو بھی کریں گے مشرکین، اور قیامت قائم ہونے کی خبر دے کر اس واقع ہونے والے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند آثار بتا کر انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ دوبارہ زندہ کیے جانے اور مخلوق کے درمیان فیصلہ کیے جانے کا وقت بھی بتایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جہنم کافروں کے انتظار میں ہے، اور اس کے بعد کافروں کے عذاب کی مختلف اقسام اور نیک مسلمانوں کے ثواب کی مختلف انواع بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نبا کی اپنے سے ماقبل سورہ مرسلات کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا گیا اور اس چیز پر دلائل بھی دیے گئے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جنت اور جہنم کے اوصاف، نیک مسلمانوں کی نعمتوں اور کافروں کے عذاب، قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی صفات یعنی قیامت کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی صورت سورۃ النازعات۔ سورہ نازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 2 رکوع اور 46 آیتیں ہیں۔ ان فرشتوں کو نازعات کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ نازعات کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں مختلف خدمات پر معمور فرشتوں کی قسم ذکر کر کے بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافروں کو ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور دہشت سے کفار کا جو حال ہوگا وہ بھی بیان کیا گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے میں کفار کے اقوال بیان کیے گئے ہیں اور ان کفار کا رد بھی کیا گیا۔ عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ کس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معرکہ آرائی کی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے خطاب کیا گیا اور بعض محسوس دلائل بیان کر کے اس چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کیا گیا۔ اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کو اعمال نامے دکھا کر اپنی تمام دنیاوی اچھے برے اعمال یاد آ جائیں گے، اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی کرنے سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ جو کافر قیامت قائم ہونے کے وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، انہیں وہ وقت بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور کافر جب اس قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی ہولناکی اور دہشت سے اپنی زندگانی کی مدت بھی بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن اگر اس کی ہولناکی اور دہشت ان کو پتہ چل جائے تو جو زندگی ہے وہ زندگی کی مدت بھی بھول جائیں۔ استغفر اللہ۔ سورہ نازعات کی اپنے سے ماقبل سورہ نبا کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت، اس کے احوال، نیک مسلمانوں کے انجام اور کافروں کے ٹھکانے کے بارے میں
بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کافروں کے ساتھ لگ کر آنے والی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور کافروں کو دردناک عذاب دے، اور مسلمانوں کو بہترین ٹھکانہ رضا، اللہ اپنی رضا کی جگہ یعنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔